مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، اور مکتے میں لکھتے ہیں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا۔ کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ ان حضرات نے بار بار آپ کو کرسیاں جو ہے کرسیاں پر کرنے کے لیے کہا، لیکن آپ حضرات کے کانوں پہ جوں نہ رنگی۔ اس ذرہ ناچز کی عادت نہیں ہے کہ کھڑے ہونے والوں کو بیٹھنے کے لیے کہے، کیونکہ بخوبی جاننے آپ حضرات بھی جانتے ہیں ممبر سے اگرچہ بیٹھنے کے لیے کہا جائے، لیکن جس نے دل میں یہ ٹھانا ہو کہ کوئی مانگ کا لال ہے جو ہمیں بٹھا کے دکھا دے، تو پھر انہیں کوئی نہیں بٹھا سکتا۔ تو جو حضرات کھڑے ہیں اللہ انہیں توفیق عطا دے، اگر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھیں، میرے کہنے سے نہ بیٹھیں، کیونکہ میں جانتا ہوں اس سے اچھے لوگوں نے کہا تو ان کی بات سمجھ میں نہ آئی، یہ گنہگار کس کھیت کی مولی ہے، اس گنہگار کی بات کیا اثر کر سکتی ہے۔ تو جو کھڑا ہو کر کے سننا چاہتا ہے وہ کھڑے ہو کر کے سنے، جو بیٹھ کر کے سننا چاہتا ہے تو انتظامیہ لوگوں نے کرسیاں بچھا کر کے رکھی ہیں، اور جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہو کر کے سننا چاہتے ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہ وہیں سے سن کر کے اپنی سماعت کو منور و مجلہ کریں۔ ایک مرتبہ جی لگا کے درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شب بارات کی حسین و جمیل و بابرکت و مسعود رات ہے۔ اس مبارک رات کی جتنی شان بیان کی جائے وہ کم ہے۔ اس مبارک رات میں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرنا چاہیے، سماعت کریں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے۔ ماشاءاللہ، تمام لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ رات ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شب بارات جب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں، کون ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، کون ہے مجھ سے خیر کی امید رکھنے والا تاکہ میں اسے خیر ہی خیر عطا کروں۔ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرنا چاہیے، شعر سماعت کریں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ حضرات بھی بخوبی جانتے ہیں کوئی ایسا گناہ نہیں جو ہم نہ کرتے ہوں، سب گناہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ شعر سماعت کریں، خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی عصیان نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی عصیان نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے۔ بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے۔ آخری شعر سماعت کریں، آج ہم جو بھی مان رہے ہیں وہ سب شیطان کی باتیں مان رہے ہیں، بہت کم ایسی باتیں ہیں کہ جو اللہ اور رسول کی باتوں پر عمل کریں، ورنہ تو زیادہ تر عمل کس کی باتوں پہ ہو رہا ہے، شیطان کی باتوں پہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام نے لکھا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، انسان کے لیے سب سے بڑا دشمن اس کا خود کا نفس ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ شعر سماعت کریں،
کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی، درگزر کر دے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی، درگزر کر دے، گناہوں پر ہوں شرمندہ الہی، درگزر کر دے۔ آج ہم اور آپ درود پاک پڑھنے سے بہت دور ہیں۔ نبی پہ جب کہا جاتا ہے درود پاک پڑھو تب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بغیر کسی کے کہے درود پاک پڑھتے ہوں۔ لیکن درود شریف پڑھنے کی اتنی بے شمار فضیلتیں ہیں کہ انسان پوری زندگی بھی اگر بیان کرے تو بیان نہیں کر سکتا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں، اپنی معروف زمانہ کتاب مکاشفۃ القلوب میں بیان فرماتے ہیں، ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتا تھا۔ اتفاق سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا۔ جو بندہ نبی پر درود پاک نہیں پڑھا کرتا تھا اس کا دیدار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ اس کو دیدار نبی کا ہوا خواب میں، تو کیا دیکھا؟ بے شمار لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، وہ بندہ بھی ایک طرف بیٹھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے تمام غلاموں سے گفتگو فرما رہے ہیں، تمام غلاموں سے ہم کلام ہو رہے ہیں، لیکن جو بندہ نبی پہ درود پاک نہیں پڑھتا تھا وہ ایک طرف بیٹھا ہے، اس سے میرے آقا کلام نہیں فرماتے ہیں، اس کی طرف کلام نہیں، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ عرض کرتا ہے آقا جی کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے ہیں، میں بھی تو آپ کا امتی ہوں، میں بھی تو آپ کا غلام ہوں۔ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں پہچانتا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے علم غیب کا عالم تو یہ ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا؟ جب میں خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ آپ کیسے نہیں پہچانتے ہیں؟ آپ تو قیامت تک کے لوگوں کو پہچانتے ہیں، آپ تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو پہچانتے ہیں، ان سارے نبیوں کی امتوں کو پہچانتے ہیں، تو اپنی امتی کو کیوں نہیں پہچان پا رہے ہیں؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پہ درود پاک نہیں پڑھتا ہے میں اسے نہیں پہچانتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ بات سنی تو بیدار ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اور دل میں ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں کوئی کام ہو یا نہ ہو، کسی کام میں مشغول ہوا جائے یا نہ ہوا جائے، لیکن نبی پہ درود پاک پڑھا جائے گا۔ اس دن سے لے کر کے اس نے روزانہ نبی پہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ، واہ واہ، 100 مرتبہ نبی پہ درود پاک پڑھنے لگا۔ اب پڑھتے پڑھتے چند دن گزرے تھے کہ دوبارہ سے خواب میں نبی کا دیدار ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، دوبارہ سے نبی کا دیدار ہو گیا۔ اب کیا دیکھتا ہے؟ ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہے، لیکن نبی جتنی باتیں اس سے کرتے ہیں اتنی کسی سے نہیں کر رہے ہیں، جتنا قریب اس سے بیٹھے ہیں اتنا کسی کے قریب نہیں بیٹھے ہیں۔ اور کہتا ہے آقا جی ذرا بتائیں تو صحیح کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں کیسی باتیں کر رہا ہے، ہم تو تجھے بھی پہچانتے ہیں، تیرے باپ کو بھی پہچانتے ہیں، تیرے دادا کو بھی پہچانتے ہیں، یہاں تک کہ تیرے پورے خاندان کو پہچانتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا جو نبی پہ درود پاک پڑھتا ہے میرے آقا اس کے پورے خاندان عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، فضائل درود پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو آپ پہ درود پاک پڑھتا ہے میں اس کے پورے خاندان کو پہچانتا ہوں۔ جب اسی بات پر میرے امام کی نظر پڑتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر کے میرے امام پکارتے ہیں کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، دادا کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا؟ جب یہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو جو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں